ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں، تیری راہ بلی کا سوال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا صحابی، چڑھدی جوانی سی، چڑھدا شباب سی، اجے عمر 18 سال نہیں پہنچی، اٹھدی جوانی ہے، بچپن دے اندر جناب علی پیدا ہوئے تو پیدا ہون تو ایک دو سال بعد والد صاحب وفات پا گئے، اکلوتا ہی بیٹا سی ماں باپ کا، جناب علی اس دی ماں نے حضرت عبداللہ المزنی دی والدہ محترمہ نے اپنے گود جی بیٹے نو لے لا تو دی پرورش دی زندگی گزار، کیونکہ ماں باپ جی قربانی دے جاتی ہے، گزار دی زندگی، چاچے کماندے سن، کھلاندے سن، تے پورا خاندان اسلام دے خلاف ہے، پورا خاندان اسلام دے خلاف ہے تے کافر سی اس وقت۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش پئی تے ایسا ایسا جوان ہوندے جب چڑھدا شباب آیا، جوانی میں پہنچے تے ایک دن ماں نے کہنے لگی، ماں جی میں راتا نیند نہیں آتی، توجہ کرنی میرے لیے، نیند نہیں آتی۔ ماں کہنے لگی بیٹا خیر ہے، نیند ایک وجہ ہوتی ہے جڑی وجہ سے نہیں آتی، وہ ہوتا ہے عشق، خیر ہے پتہ نہیں ماں جی نیند نہیں آتی۔ دن دو گزرے پھر گیا ماں جی میں نیند نہیں آتی تے ہن میرے کو صبر بھی نہیں ہوتا، میں دسنا چاہنا ماں نے پوچھا بیٹا خیر ہے؟ کہتے ماں جی میں عشق مصطفیٰ ہو گیا، میں مدینے دے تاجدار دے نال پیار ہو گیا، مکے دے رہن والے سن، حضور اس وقت مدینے چلے گئے، اتھے جا کے حضور نے ڈیرا جا لایا، کہتے نے اماں میں پیار ہو گیا محمد عربی دے نال۔ ماں کہنے لگی بیٹا کچھ تو سوچ، چاچے تیرے سارے کافر نے، پورا خاندان اودے خلاف ہے، جے دے خلاف ہے تو اودے نال پیار کرنا، کہتا ماں جی میرے کو نہیں رہا ہوں نہیں سبب ہاں عشق دے اگ دو ایک برابر، پر عشق دا سیک بدھیرا، اگ دے سارے ککھ دے کھانے پر عشق سارے دل میرا، اگ دا دارو می تے پانی، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ اتنے کچھ نہیں رہتا جتے عشق ہونا دا ڈیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ ماں کہنے ماں جی ہم نہیں صبر ہونا میرے کو، ماں کہنے لگی بیٹا ہونے نہیں کر، اور چاچا ہی بڑا جا دے کو جا کے کچھ چاچے کو گیا نہ پوچھنے واسطے تے چاچا گھروں باہر نکلا ہے، میں جی بندہ گاؤں دی سیر واسطے باہر نکلتے کسی نے پیارا دوست لگا نکلا تے مکہ دے چوراہے دے وچ کھلوتا ہے چاچا، جا کے کہندا ہے چاچو، انہیں کہا جی، کہندا میں تھوڑے کو اجازت لینا، میں مدینے جانا، کدھر جانا؟ میں مدینے جانا۔ چاچا کہنے لگا اچھا مدینے جانا، تو جاننا ہے بچپن تو آج تاریخ تک تینوں کون کھلاتا رہا؟ کہنے لگا تسی کماندے رہے ہو، کھلانا تمہارے سی، مانگے تسی رہے ہو۔ چاچا کہنے لگا تو دس جیڑے جسم تے کپڑے پہنے کنے لے کے دیتے؟ کہنے تسی۔ کہنا جڑی جُتی میں یہ کنے لے کے دیتی؟ کہنا تسی۔ کہنا جڑا جیب وچ خرچے کنے دیتا ہے؟ کہنا تسی۔ کہنا جڑا سر تے امامت پائے کنے دیتا ہے؟ کہنا ہے کہ تسی لے گئے۔ ایک گل میں کرنا جاؤں کافر سے معلوم ہوتا ہے اس وقت کافر میں سر تے امامت پانے سے سبحان اللہ کہتا ہے جڑا ننگے سر تے پفاں کٹ کے نکلتا ہے نا، اے مسلح اے آج اس دور جائے، ورنہ مسلمانہ دی پرانی ریت ہے سیر تے امامہ مرد دی علامت ہے۔ سبحان اللہ جی
سر تے چنی عورت دی علامت ہے، ننگے سر کنجر دی علامت ہے، یاد رکھیے میری گل اگر چکر بھی لگے لیکن الحق مر فلا دمر حضور نے فرمایا مبارک ہاتھ کر داؤں اس وقت وہ کہہ رہے کہ سر تے امام کنے لے کے دیتا ہے کہتے چاچے تسی لے کے دیتا ہے کہتا ہے پھر ان کر یہ سب کچھ اتھے اتار دے پھر جا جے بھی تو خرچ کڑیا رکھ دیتا امامہ اتارے رکھ دیتا قمیض اتارے رکھ دیتی پیرت جتی اتاری سب کچھ اتار کے رکھ دیتا اس حال اس ماں دے کول گئے کہتے ماں جی جدو جمعہ سامی تسی کپڑے پوائے سی آج اس حال جا آج بھی تسی دے رہے ماں دے کول دو چنریاں سن دو دیتیاں ایک مجھ بن لئی ایک اتے پالے اس طرح کر کے کہ کہتا ہے ماں جی انہیں جاستا سی اپنے بدنہ چلے چل پائے مکے تو مدینے والے اور سفر کتنا ہے 360 کلومیٹر کا سفر ہے سڑکہ روڈ اس وقت نہیں سن ہونا آگے بڑھے پتھریلیاں زمینہ سن سردیاں کا موسم سے پیدل سفر ہے چلتے چلتے جناب علی جا پہنچے مدینے دے اندر تے آدھا رات دا وقت ہے صبح دے چلے سن ہن راوی لکھدا ہے ایک دن لگ گئے یا 2 دن لگ گئے یا 3 دن لگ گئے پتہ نہیں صبح کتنا گزرا ہے تے پہنچا مدینے آدھا رات دا وقت ہے ہر کوئی ستا ہوا ہے جناب علی دروازے بند ہیں اور نبی دا اے یار نے جب عشق لگا ہے کہ مدینے دیا گلیاں کو کیونکہ پہلی دفعہ مدینے آیا پہلے کدی نہیں سی آیا ایک بندہ جب پہلی دفعہ سفر کرتا ہے کسی شاعری جا کے بڑا پریشان دے ہوتا ہے جناب علی آدھ رات دا ٹائم میں گلیاں گھومتا پھرتا ہے پہلی دفعہ مدینے آیا گھومتا پھرتا ہے گلیاں اور یار کا ڈر نہیں گیا ہوتا آدھ رات دا وقت ہے ایویں چلدا 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 اس گلی دے وچ جا وڑیا جس گلی دے وچ مسجد نبوی سی سبحان اللہ جدوں جان لگا نا آدھ رات دا وقت رات دے اندھیرے سن جناب علی چراغ بھی نہیں سن ہوندے چراغ بھی نہیں سن ہوندے جدوں گزرن لگے مسجد نبوی دے دروازے تو نا تے حضرت بلال مسجد نبوی دے دروازے دے وچ کھلو رہے سن کہتے ہیں عبداللہ ادھر آ سبحان گل کرتا جاواں دس حضرت بلال کو کنے دسیا ہے مکے دے وچ شخص آتا ہے او دا نام عبداللہ ہے سبحان اللہ جدوں آئے یہی سوال حضرت عبداللہ مسلم نے کیتا ہے بلال یار تینوں کیویں پتہ انہیں کہ جدوں تو چلے آسے نا مینوں آقا کریم نے فرمایا سی بلال اج پوری رات ایتھے کھلو گے انتظار کریں اج ساڈا ایک یار آ رہا ہے مکے تو مدینے سبحان اللہ تینوں لب دے آپ گواچے ہاں سانو اپنی خبر نہ کوئی سانو بھارے ککھ گلیاں دے سانو آکھ دے لوگ شدائی اسی ننگ نموز دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی آزم اپنا آپ گوایا ہے تا یار نے جاتی پائی سبحان اللہ حضرت عبداللہ المصری رضی اللہ تعالیٰ جدو قریب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور نے اس وقت حکم فرمایا تھا یار سب آگے گا ذرا اتنے کھلو کے انتظار کریں میں سوال پہلے تو کرنا حضور کو کنے دسیا سے توجہ نہیں فرمائی حضور کو کنے دسیا مار جانے یہی دا علم غیب ہے اور کی یہی دا علم غیب ہے نبی دا علم غیب تو انکار کرتا پھرتا ہے ہر حدیث علم غیب دی گواہی پہ جاتی ہے سبحان اللہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ قریب ہے کچھ دن یار تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا میرا نام بلال ہے سنیا ہی کر دینا کہ سنتا ہوتا سب لوگ ہزارہ نہیں سے دیتا سبحان اللہ ہزارہ نہیں سے دیتا آپ نے فرمایا آج مسجد نبی دے اندر لے آئے حضرت عبداللہ المسلم آدھ رات وقت ہے سردیاں دے راتی سن سخت سردیاں سن پیرا دے اندر چھالے ہو گئے سن لتاں دے اندر کھلیاں پائے گیا سن حالوں پہ حال سن آج کے حضرت بلال نے دودھ پیش
پھر کھجورا دیتی ہیں، کھجورا بھی کھوائیاں، دودھ بھی پلایا، اور بیٹھ گئے دوے یار آپس میں گلا دی یار کی میں آیا کی میں کہنا یار اور کچھ نہیں کرتا بس راتا نیند نہیں سی آتی ایک خیال ذہن میں گلا دی کیوں نہ ہو یار اپنے معبود کو جا کے ملنا سبحان اللہ بس ایک خیال سی دوستا توجہ اے عشق اے ہے عشق اے میں نہیں عشق دے دعوے حضور دے نالوں میں دعوے مسجد تک بھی نہیں توجہ نہیں کرتے سبحان اللہ مسجد تک بھی نہیں دعوے کیا عشق مصطفیٰ دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی دے دعوے اتروں آنا مسجد تک بھی نہیں غلامی دے دعوے اتروں مخالفت دین دی غلامی دے دعوے اتروں بچے نو دین نہیں پڑھانا او مامے انگریز دی تعلیم پڑھانا غلامی عشق دے دعوے دین تو دوری غلامی عشق دے دعوے داڑھی مناورت جنابی روزانہ کا کم غلامی عشق دے دعوے لباس انگریز والا غلامی عشق دے دعوے ننگے سر انگریز دی اطاعت غلامی عشق دے دعوے ہر کم انگریز والا کیوں عشق مصطفیٰ میں سستا ہے چونکہ گلے پالے اگر جس نے منزل چچا کے سڑ دیتا ویکھے نہ عشق رسول دے دعوے کرنے والے اتنی ویکھے نہ میں نام لینا پسند نہیں کرتا ایویں نہیں عشق اونج کر جی میں نبی دے صحابہ نے کیتا ہے سبحان اللہ تو عشق کسے کھا دیتا ہے کسے کم ہے حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر بیٹھے نے صبح کا ٹائم ہو گیا صحابہ آئے ہر کسی نے آ کے سنت پڑھنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت شریف کے گھر پڑھ کے آتے سن کیونکہ شریعت مطالعہ کا ایک طریقہ کار ہے سنت گھر پڑھ کے وہ فرض لوگوں نے اسلام پڑھو سنت گھر پڑھ کے تاکہ گھر بھی نماز دے برکت نال معطر ہوئے اتنے کی نماز نہ میں ہو جائے حضور سنت مبارکہ دے پڑھ کے آنے سن تشریف لے آئے مسجد حضور نے نماز پڑھی نماز پڑھانے کے بعد جی میں حضور تشریف فرما ہونے سے بیٹھتے سن حضور نے سب کو پہلا سوال کرنا ہے یار سارا رات والا مہمان کدھر ہے سبحان اللہ پیار دا انداز ہے حالانکہ پتہ چاہے سی حضور تانا تے بلال کھلوتے سن پتہ چاہے حضور میں آ کے بیٹھا ہے ایک پیار دا انداز ہے تاکہ سارے متوجہ ہو گئے ویک لگنا سکتے در پیار کتنا کرنے ہیں یار نو پہلی دفعہ پیا بیٹھتا ہے حضور نے پوچھا حضرت عبداللہ المزنی سامنے ہے حضور نے گلے نہ لایا اپنے بغل دے نال لا کے بغل دے تھلے بٹھایا اپنے مسئلہ پاک بٹھایا حضور نے فرمایا خیریت نہ کہندے حضور بس تھون ہوئے کسے دکھ ڈال گئے سبحان دکھ ڈال کے کون ہوئے کسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جا کلاس دے اور اصحاب صفہ جنہیں کلاس ویلو سن صحابہ اکرام کلاس لگ دی سی صحابہ دین پڑھتے سن سفید داڑیاں ہو گیا سن یہ ہچکٹاہٹ محسوس نہیں سن کرتے لیکن آج اساں ہے نا داڑھی کیا آگے کیا چھٹو یار ساڑھا دا بچہ اور بڑا ہو گیا انہوں دین نہیں پڑھ سکتا پر نبی دے صحابہ نو دیکھ چٹیاں داڑیاں جناب علیہ صحابہ صبح مدرسے دے میں دین پڑھ رہے سن سفید داڑیاں ہو گئی سن دین پڑھ رہے سن آج اساں ہے اساں دے اندر بکھرا شرم ہے نبی دے صحابہ نظر دے گئی نظر دے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کلاس میں بیٹھ گئے اور کچھ صحابہ کے مدینے دے اندر رہنے والے سن کچھ ہجرت کر کے آئے سن لمبے سفر کو ذہنی گال ہے حضور دا فرمان مبارک مسافر واسطے مسافر جب سفر جو ہے نا دو جگہ ہوتے واسطے آرام دے دو جگہ دلائے یا مسجد بھی سکون کرے یا قبرستان بھی سکون کرے تے ہن مسجد بھی جیسا رہ لینے کر لے لیکن قبرستان کو سب ڈر لگ گیا کیونکہ ایمان زیادہ مضبوط ہے ساڈا قبرستان کو ڈر لگتا ہے کہ جن نہ آ جائے حالانکہ وہ انسان کو خود ڈر دے مارے مسئلے ہونے انسان قدم رکھے تو 10 قدم ہو گئے 10 جاتے ہیں ایڈے ڈر ہو گئے
جڑا سی نا حضرت عبداللہ رضی ایک دن رات میں اٹھ کے اچھی آواز اللہ کا ذکر کیا کرتا اللہ 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 اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے کلاس مانیٹر بنایا تو بڑا ہو گیا. جناب علی جی میں اچھی آواز نہ بولے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایسا رب کا ذکر کر. یہ نہیں پتا سارے سوتے ہوئے صحابہ سوتے رہ سکتا. وہ چپ کر کے دی گروپ کا دل جا کے بیٹھ گیا تو رونا شروع ہو گیا. اکھا دے جو تھے رات گزر گئی. صبح کے ٹائم حضور نے نماز پڑھی. نماز کو ساتھ میں پیچھے پڑھی تھے جن نے سلام کیا کہ اس کو کرے جا کے بیٹھ گئے. اترو آ رہے تھے گر رہے تھے. حضور نے دیکھے تو بلایا عبداللہ قریب ہے. حضور نے فرمایا خیر کیوں رونا ہے ہونا پیار کا انداز دیکھیو صحابہ دلال کتنا پیار سی. بد نصیب نے وہ لوگ جنہیں کہتے نا جی فلانے صحابہ نے کوئی پیار نہیں سی فلانے صحابہ نے دکھ نہیں سی فلانے صحابہ نے دشمنی سے مر جانے تینوں نبی کی حدیثہ یاد نہیں آدیا نہیں نظر آدیا. وہ اٹھے حضور نے پوچھا خیر تے ہے کیوں رونا ہے. کہتے حضور میری غلطی سی میں نے حضرت عمر نے سمجھایا ہے کہ بس خوشی دے آنسو آ رہے ہیں. ایک انداز یار میری غلطی سی میں نے حضرت عمر فاروق نے سمجھایا ہے کہ خوشی دے اترو آ رہے ہیں. حضور مسکرائے حضور نے فرمایا عمر ہر قسم دبکا دے مگر میرے اس یار دبکا نہ دے. ہر قسم دبکا دے سکتا ہے مگر میرے اس یار دبکا نہیں دے سکتا. حضرت فاروق نے فرمایا حضور ٹھیک وقت گزرتا رہا اور جیڑا اس وقت رسم سی جیڑا جتھے فوت ہونا سی اتھے انہوں دفنا دینے سن. اودے رشتہ دار انہوں دفنا دینے سن. اودے رشتہ دار انہوں کفنا دینے سن. اودے رشتہ دار انہوں مقصد دینے سن. حضرت عبداللہ مزنی دا مدینے دے اندر کوئی رشتہ دار نہیں سی. آخری وقت ایسا ہے موت قریب آ گئی. جب وفات پڑھنے لگے نا وفات بھئی آپ دا مدینے دے اندر تو کوئی رشتہ دار کوئی نہیں سی نا. حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو عبداللہ دا باپ بھی مایا رشتہ دار بھی مایا. باپ بھی مایا رشتہ دار بھی مایا. حضور نے غسل عطا فرمایا اور کفنایا. لہد بڑھائی گئی قبر. حضور نے خود ہتھا دیتے ہیں چک کے جی ماں نے بچے نے چک دی تے سینے نہ لا دے. حضور نے ایویں یار نو چکیا سینے نہ لا کے لہد دے اندر اتاریا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھاں دے وچ اترو سن. ایک اترو یار دے چہرے تے گریا. حضور نے فرمایا یار اے آخری وقت دا تحفہ ہے سارے طرف ہے. یار یہ پیار سی حضور دا. حضور نو صحابہ دے نال تے صحابہ نو حضور دے نال پیار سی یار. اساں تے صحابہ کرام نے پھر کی کیتا حضور دے عشق پیچھے کی کیتا حضور دے. ایک صحابی سی ایسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر نا سبزی پکی ہوئی سی. تو اس صحابی دا بیٹا سی جوان. توجہ میرے پاس بیٹا سی جوان ماں شام دا ٹائم سے کھانا کھان لگے تو انہیں بیٹے نے پوچھا کی پکا ہے. ماں نے دسیا پتر آج کدو شریف پکے ہیں. کہتے ہیں ہر دوسرے دن کدو پکے میں نہیں کھانا کدو میں پسند کوئی نہیں کدو. ایک گل کرن جناب ذہن سے صحابی رسول بیٹا سی کڑ تھپڑ منہ تے مارے. کہتے ہیں نس جا میرے گھروں خبردار میرے گھر دے اندر آیا ہے کوئی میرا بیٹا نہیں. جیڑا نبی دی پسند کو انکار کرو میرا بیٹا کدام نہیں ہو سکتا. نس جا میرے گھروں. تو صحابی ہوئے اوندا بیٹا صرف قدم ناپسندی کا اظہار کرے تے صحابی تھپڑ مار کے گھروں باہر کٹے. اور سارے بیٹے ہوں روزانہ داڑھی منڈا میں داڑھی کو جناب علی نفرت کریں. اسی بیٹے کو سینے نال لئیے اور سارے بیٹے انگریز کو جاویں اسی سینے نال لئیے. اور سارے بیٹے دین کی نفرت کریں اسی سینے نال لئیے. اور سارے بیٹے دین کو نسل اسی سینے نال لئیے. کہندے یار میں چھڈو یار ساڈا بیٹا دے کدی کیا ہے
اور خبردار ہے تو نبی دی سنت و نفرت اظہار کیا کرنے جو کرتا بھی نفرت اظہار ہے خبردار میرے گھر آیا تو سمجھایا ہے کہ نہیں کہاں سارا عشق ہے یہ عشق مصطفیٰ ہے سارا بیٹا دین کے جناب میرے قریب نہ آئے پھر نہ لیکن وہ صحابی سے وہ سی عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ میں آسان نہیں بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک صحابی حضور پہ کھڑا ہوا گیا کہتا ہے حضور میں تمہارے نال پیار کرنا حضور نے فرمایا خیر ہے کی پیار کہتا ہے حضور تمہارے نال میں عشق کرنا حضور نے فرمایا کہہ رہے یار کیڑی گل پیار کرنا کہتا ہے حضور تمہارے نال میں عشق کرنا حضور نے فرمایا ذرا سوچ لے کہتا ہے حضور میں سوچ لے میں تمہارے نال عشق کرنا حضور نے فرمایا سوچ لے جب تو عشق کرے گا پھر انتظار کرے گا دکھ مصیبت تیرے والے یہ جانیاں نے